ہمیں بچپن سے یہی سکھایا جاتا ہے نا کہ تاریخ کے حقائق بالکل پتھر پر لکیر ہوتے ہیں۔ ایک سیدھی صاف سڑک جس پر واقعات اور تاریخیں اپنی اپنی جگہ مضبوطی سے کھڑے ہیں۔ ہاں بالکل، ایک سیدھی سڑک کی طرح۔ لیکن ذرا تصور کریں، اگر کوئی یہ کہے کہ جس ہستی کو آج دنیا کے اربوں لوگ اپنا روحانی مسیحا مانتے ہیں، وہ دراصل کوئی اوتار یا نبی نہیں تھے، بلکہ ایک انتہائی خفیہ اور حیران کن حد تک منظم سیاسی باغی تھے۔ یہ تو بہت ہی تہلکہ خیز بات ہے۔ بالکل۔ تو آج کے اس ڈیپ ڈائیو میں ہم ایک ایسی ہی متنازع دنیا کا دروازہ کھولنے والے ہیں جہاں پرانی کتابوں کے سیدھے سادے الفاظ کے پیچھے بغاوتوں، سازشوں اور نفسیاتی جنگوں کی ایک بالکل مختلف کہانی بیان کی گئی ہے۔ اور میں کہوں گی کہ یہ ایک ایسا سفر ہے جو ان تمام تاریخی تصورات کی بنیادوں پر سوال اٹھاتا ہے جنہیں صدیوں سے ناقابل چیلنج سمجھا جاتا رہا ہے۔ ہمارے پاس آج جو بنیادی ماخذ ہے وہ ایک انتہائی تہلکہ خیز کتاب ہے جس کا عنوان جیزس پرنس آف ہیل ہے۔ صحیح۔ اور ایک پرانے فلسفے جسے نوسٹک ازم کہتے ہیں اس کی روشنی میں تاریخ کو دوبارہ پڑھنے کی کوشش کرتی ہے۔ اچھا، اس سے پہلے کہ ہم اس گہرے سمندر میں غوطہ لگائیں، اس تفصیلی جائزے کے حوالے سے ایک بات واضح کرنا بہت ضروری ہے۔ بالکل، ڈسکلیمر بہت لازمی ہے۔ ہاں، آج ہم جن نظریات یا متبادل تاریخوں کا تجزیہ کر رہے ہیں وہ انتہائی حساس نوعیت کے ہیں۔ یہ دعوے روایتی ابراہیمی مذاہب یعنی یہودیت، عیسائیت اور اسلام کی بنیادی عقائد کے بالکل برعکس کھڑے ہیں۔ بالکل۔ تو ہمارا یہ تفصیلی جائزہ کسی بھی مذہبی یا سیاسی فریق کی نہ تو حمایت کرتا ہے اور نہ ہی ان عقائد کو نیچا دکھانے کی کوشش کرتا ہے۔ ہمارا واحد مشن اس مخصوص ماخذ میں موجود دعووں کو ایک علمی اور موضوعاتی انداز میں ڈی کوڈ کرنا ہے، تاکہ ہمارے سننے والے یہ سمجھ سکیں کہ متبادل تاریخ کے یہ دعوے دراصل کام کیسے کرتے ہیں۔ تو اس غیر جانبدارانہ اینک کو پہن کر جب ہم ایلومیناٹی اور نوسٹک ازم کے نظریات کو دیکھتے ہیں تو سب سے پہلا دھچکا کائنات کی تخلیق کے تصور پر لگتا ہے۔ وہ کیسے؟ دیکھیں، نوسٹک ازم بنیادی طور پر ایک ایسا فلسفہ ہے جو اس مادی دنیا کو یعنی اس زمین اور جسم کو ایک خوبصورت قید خانہ سمجھتا ہے، اور ان کا سب سے متنازع دعویٰ یہ ہے کہ جس ہستی نے اس قید خانے کو بنایا ہے وہ دراصل حقیقی خدا ہے ہی نہیں۔ ایک سیکنڈ رکیے، دنیا کے بیشتر مذاہب کا تو بنیادی ستون ہی یہ ہے کہ کائنات کا خالق رحیم اور کریم ہے۔ اگر کائنات کا بنانے والا حقیقی خدا نہیں ہے تو پھر ان کے نزدیک وہ ہے کون؟ اسی نقطے پر ایلومیناٹی روایتی مذاہب کے تصورات کو پوری طرح الٹ دیتے ہیں۔ وہ کائنات بنانے والی اس ہستی کو ڈیمیورج کا نام دیتے ہیں۔ ڈیمیورج؟ اچھا۔ ہاں، ان دعووں کے مطابق ڈیمیورج کوئی شفیق طاقت نہیں ہے بلکہ ایک ظالم اور کمتر ہستی ہے جسے وہ شیطان کے مترادف قرار دیتے ہیں۔ ان کا استدلال یہ ہے کہ ایک مکمل اور بے عیب خدا کو ایک ایسی مادی دنیا بنانے کی ضرورت ہی کیوں پیش آئی جس میں اتنی تکلیف، بیماری اور موت ہو؟ یعنی وہ اس دنیا کی خامیوں کو اس کے خالق کی خامی سے جوڑتے ہیں۔ بالکل۔ ان کے نزدیک ڈیمیورج نے یہ دنیا اس لیے بنائی تاکہ وہ انسانوں کی روحوں کو مادے میں قید کر سکے اور ان کی اندھی عقیدت اور خوف سے اپنی طاقت بڑھا سکے۔ ان کے نظریے کے مطابق جو اصل اور حقیقی خدا ہے وہ اس مادی دنیا کی حدود سے ماورا ہے اور اسے وہ ابراکساس کے نام سے پکارتے ہیں۔ ابراکساس، یہ تو بالکل ایسا ہے جیسے فرض کریں کوئی انتہائی شاندار محل میں رہ رہا ہو اور اچانک پتہ چلے کہ جس شخص کو وہ اس محل کا سخی مالک سمجھ رہا تھا وہ دراصل ایک جیلر ہے اور یہ محل ایک قید خانہ ہے۔ بہت زبردست مثال دی آپ نے۔ یہ نظریہ پوری اخلاقی بنیاد کو جڑ سے اکھاڑ دیتا ہے، یا اولڈ ٹیسٹمنٹ کا۔ اچھا، مطلب وہ انہی کی کتابوں سے حوالے دیتے ہیں؟ جی، وہ سوال اٹھاتے ہیں کہ بائبل میں بیان کیا گیا خدا بار بار غصے اور انتقام کا مظاہرہ کیوں کرتا ہے؟ مثال کے طور پر وہ کنانیوں کے خلاف لڑی جانے والی ان جنگوں کا حوالہ دیتے ہیں جن میں مبینہ طور پر بچوں تک کی نسل کشی کا حکم دیا گیا۔ وہ پوچھتے ہیں کہ کیا کائنات کا ایک لامحدود اور رحیم مالک واقعی ہزاروں سال پہلے ایک چھوٹے سے قبیلے کو دوسری قوموں کو ذبح کرنے کا حکم دے سکتا ہے؟ تو اس لحاظ سے ان کتابوں کا ایک اور بہت مشہور واقعہ بھی تو ہے، حضرت ابراہیم کی قربانی کا، جہاں ایک باپ کو اپنے ہی بیٹے کو ذبح کرنے کا حکم دیا جاتا ہے۔
روایتی طور پر تو اس واقعے کی پوری فلسفی ہی یہ ہے کہ انسان خدا کی رضا کے سامنے کس حد تک سر تسلیم خم کر سکتا ہے۔ ڈیمیرج کی نفسیاتی بالادستی اور ظلم کے سب سے بڑے ثبوت کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ کیا بات کر رہی ہیں؟ مطلب وہ اس کو ظلم کہتے ہیں؟ جی، ان کی دلیل یہ ہے کہ کسی بھی حقیقی اور رحم دل خدا کے منہ سے ایک باپ کے لیے اپنے لختے جگر کو ذبح کرنے کا حکم نکل ہی نہیں سکتا، چاہے وہ محض ایک امتحان ہی کیوں نہ ہو۔ ان کے مطابق ایسا حکم صرف ایک شریر ہستی دے سکتی ہے جو انسان کو خوف میں مبتلا کر کے اس کی اخلاقیات کچلنا چاہتی ہو۔ واہ، یہ تو ایک انتہائی خوفناک تصویر ہے۔ اگر ہم اس بیانیے کی منطق کو تسلیم کر لیں تو پھر تو ہر وہ چیز جسے صدیوں سے نیکی اور اطاعت سمجھا جاتا رہا ہے وہ دراصل انسان کو کنٹرول کرنے کا ایک آلہ بن جاتی ہے۔ بالکل، اور وہ اسے اندھے عقیدے کی ایک خوفناک مثال مانتے ہیں۔ اٹی کی نظر میں ویلن ہیں تو پھر روایتی تاریخ کے ہیرو یعنی حضرت عیسیٰ کی حیثیت کیا رہ جاتی ہے؟ کیونکہ روایتی تاریخ تو انہیں اسی خدا کا بھیجا ہوا مسیحا مانتی ہے۔ یہاں سے اس کتاب کا وہ حصہ شروع ہوتا ہے جہاں تاریخ کو ایک نیا سیاسی پہناوا پہنایا گیا ہے۔ اولومیناٹی کے اس بیانیے کے مطابق یسوع مسیح یا جیزس کرائسٹ سرے سے کوئی حقیقی نام تھا ہی نہیں۔ اچھا، تو پھر ان کا اصل نام کیا تھا کتاب کے مطابق؟ ان کے نزدیک یہ ایک بعد میں گھڑا گیا فرضی نام ہے۔ مصنف کا دعویٰ ہے کہ ان کا اصل نام یہوشوا بن یوسف تھا، اور اس سے بھی بڑھ کر ان کا مقصد دنیا کو کسی روحانی گناہ سے نجات دلانا ہرگز نہیں تھا۔ ان کا مشن خالصتاً سیاسی اور عسکری تھا۔ ایک منٹ، اگر وہ محض ایک سیاسی باغی تھے تو رومی سلطنت نے، جو اس وقت کی سب سے بڑی سپر پاور تھی، انہیں سینکڑوں دوسرے باغیوں کی طرح عام انداز میں سولی چڑھا کر تاریخ کے صفحات سے کیوں نہیں مٹا دیا؟ ایسا کیا خاص تھا ان میں؟ یہ بہت اہم سوال ہے، اور اسی کا جواب اس سازش کی گہرائی کو ظاہر کرتا ہے۔ الیومیناٹی کا دعویٰ ہے کہ یشوع کوئی عام کسان یا بڑھئی نہیں تھے، وہ ایک انتہائی ایلیٹ پڑھے لکھے اور طاقتور یہودی خاندان کے رہنما تھے جن کا تعلق ڈیوڈک لائن یعنی حضرت داؤد کے شاہی خاندان سے تھا۔ اوہ، تو مطلب وہ شاہی خون تھے؟ بالکل، ان کا اصل اور خفیہ ہدف رومی سلطنت کے تسلط کو اندرونی بغاوت کے ذریعے اکھاڑ پھینکنا اور یروشلم میں اپنے خاندان کی بادشاہت کو دوبارہ بحال کرنا تھا۔ ان کے پاس باقاعدہ وسائل تھے اور ایک واضح عسکری ایجنڈا تھا۔ لیکن رومی سلطنت کی فوجی طاقت تو اس وقت ناقابل تسخیر سمجھی جاتی تھی۔ ایک ایلیٹ خاندان ہونے کے باوجود وہ اتنی بڑی سلطنت کا مقابلہ کیسے کر سکتے تھے؟ اور پھر ان معجزات کا کیا جو بائبل میں درج ہیں؟ بیماروں کو ٹھیک کرنا، مردوں کو زندہ کرنا، کواری کی پیدائش۔ کیا مصنف ان سب کو یکسر جھٹلا دیتا ہے؟ نہیں، مصنف ان واقعات کو جھٹلاتا نہیں، بلکہ ان کی تشریح ایک شاندار سیاسی پروپیگنڈے کے طور پر کرتا ہے۔ سیاسی پروپیگنڈا؟ یہ کیسے؟ مصنف کا کہنا ہے کہ یہوشوا اور ان کے ساتھیوں کو بخوبی اندازہ تھا کہ کوئی بھی عام یہودی کسان رومی فوج کی تلواروں کے سامنے اپنی جان خطرے میں نہیں ڈالے گا جب تک کہ اس کے اندر ایک جنونی جذبہ نہ ہو۔ صحیح، تو انہیں ایک ایسی طاقت کی ضرورت تھی جو موت کے خوف کو ختم کر سکے۔ بالکل، اس لیے ان کی زندگی کے گرد دانستہ طور پر معجزات کی کہانیاں جیسے کماری کی پیدائش نہایت مہارت سے بنی گئیں۔ مقصد یہ تھا کہ انہیں محض ایک لیڈر نہیں بلکہ انسانی شکل میں خدا کا روپ بنا کر پیش کیا جائے، جسے کتاب میں ہیومن آرک آف دا کووننٹ کہا گیا ہے۔ اوہ، یہ نکتہ تو آج کل کے ماڈرن پولیٹیکل پی آر کیمپین سے بھی زیادہ جدید لگتا ہے۔ مطلب عوام کے ذہنوں میں یہ بات بٹھا دی جائے کہ خدا کا براہ راست سایہ اس شخص کے اندر موجود ہے، تاکہ جب وہ ہتھیار اٹھانے کا حکم دے تو لوگ اسے آسمانوں کا حکم سمجھیں۔ بالکل یہی منطق ہے۔ جب لوگوں کو یہ یقین دلا دیا گیا تو بغاوت ایک مقدس فریضہ بن گئی۔ اسی لیے کتاب بائبل کے ہی ایک حصے کا حوالہ دیتی ہے جہاں یہوشوا مبینہ طور پر اپنے پیروکاروں کو حکم دیتے ہیں کہ اپنے کپڑے بیچ کر تلواریں خرید لو۔ یہ روحانیت نہیں، کھلی عسکری تیاری تھی۔ تو یہاں آ کر مجھے ایک زبردست ذہنی الجھن کا سامنا ہے۔ اگر ان کا مقصد اتنا واضح اور سیاسی تھا تو یہ سیاسی منصوبہ ناکام ہونے کے بعد ایک ایسی عالمی روحانی تحریک میں کیسے تبدیل ہو گیا جس نے بالآخر خود رومی سلطنت کو ہی سائی کر لیا؟
اس تبدیلی کو سمجھنے کے لیے ہمیں کتاب کے اس حصے کی طرف جانا ہوگا جہاں روایتی تاریخ کو غیر مستحکم کرنے کے لیے انتہائی متبادل نظریات پیش کیے گئے ہیں۔ الیومیناٹی کا ماننا ہے کہ چونکہ اصل تاریخ کو چرچ نے چھپایا، اس لیے وہ خود کئی حیران کن نظریات سامنے لاتے ہیں جو ان کی صنف یعنی جینڈر کے تصور کو توڑتے ہیں۔ میں نے بھی ان ذرائع کا مطالعہ کرتے ہوئے کچھ ایسے نظریات دیکھے جو واقعی چونکا دینے والے ہیں۔ کیا آپ اس جنیاتی کیفیت کی وضاحت کر سکتی ہیں جس کا کتاب میں ذکر ہے؟ جی، مصنف ایک انتہائی غیر روایتی نظریہ پیش کرتا ہے کہ شاید وہ سرے سے ایک مکمل مرد تھے ہی نہیں۔ کتاب میں ٹرنر سنڈروم نامی ایک جینیاتی کیفیت کا حوالہ دیا گیا ہے۔ ٹرنر سنڈروم؟ ہاں، عام طور پر انسانوں میں کروموسومز کا ایک مخصوص جوڑا ان کی صنف کا تعین کرتا ہے، لیکن ٹرنر سنڈروم ایک ایسی کیفیت ہے جس میں ایک عورت کے خلیوں میں ایک ایکس کروموسوم غائب ہوتا ہے۔ مصنف کا دعویٰ ہے کہ شاید ان کی جینیاتی ساخت کچھ اس طرح کی تھی کہ وہ پیدائشی طور پر نسوانی جینیات اتی تھیں، لیکن ظاہری خود و خال میں مردانہ جھلک تھی۔ یہ تو ایک طرف روایتی تاریخ سے بالکل متصادم ہے اور دوسری طرف سائنس کا سہارا لے کر ایک نئی تاریخ گھڑنے کی کوشش۔ لیکن بات صرف جنیات تک نہیں رکتی، ان کے ذاتی تعلقات کے حوالے سے بھی اس کتاب میں بہت متنازع دعوے کیے گئے ہیں۔ جی ہاں، کتاب ان کے ذاتی رجحانات پر بھی سوال اٹھاتی ہے۔ اس کے لیے وہ سیکرٹ گاسپل آف مارک کا حوالہ دیتے ہیں۔ روایتی اناجیل میں ایک محبوب شاگرد کا ذکر ملتا ہے جس کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ آخری عشائیے کے دوران ان کے سینے پر سر رکھ کر بیٹھا تھا۔ مصنف یہ سوال اٹھاتا ہے کہ اس دور کا معاشرہ جہاں ہم جنس پرستی کے سخت قوانین موجود تھے، وہاں ایک ممتاز روحانی استاد کا اپنے ایک مرد شاگرد کے ساتھ اس قدر جسمانی لگاؤ کیسے برداشت کیا جا رہا تھا۔ تو کتاب اس کو ہم جنس پرستی کے نظریے کے طور پر پیش کرتی ہے۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ وہ ایک تیسرا نظریہ بھی پیش کرتے ہیں جو اس نظریے سے بالکل ٹکراتا ہے۔ وہ نظریہ جو لیونارڈو ڈاونچی کی مشہور پینٹنگ دی لاسٹ سپر سے جوڑا جاتا ہے۔ ہاں، دی لاسٹ سپر۔ مطلب جب ہم اس پینٹنگ کو دیکھتے ہیں تو حضرت عیسیٰ کے دائیں جانب بیٹھی شخصیت کے رنگ اور خد و خال واضح طور پر نسوانی نظر آتے ہیں۔ وہ پینٹنگ ایک بصری پہیلی معلوم ہوتی ہے۔ اس حوالے سے کتاب کیا کہتی ہے؟ وہ تیسرا نظریہ یہ ہے کہ وہ محبوب شاگرد دراصل کوئی مرد نہیں تھا، بلکہ وہ میری میگڈلین تھیں، جنہیں بعض متبادل تاریخ دان ان کی مبینہ بیوی قرار دیتے ہیں۔ اچھا، تو وہ ان کی بیوی تھیں؟ ہاں، ان کی دلیل یہ ہے کہ اگر وہ ان کی بیوی تھیں تو سینے پر سر رکھنے والا واقعہ معاشرتی لحاظ سے بالکل فطری ہو جاتا ہے۔ مصنف کا دعویٰ ہے کہ بعد میں جب چرچ نے تاریخ میں ترمیم کی تو اس نسوانی کردار کو ایک مرد شاگرد کے روپ میں پیش کر دیا تاکہ ان کی دنیاوی زندگی کو چھپایا جا سکے۔ اب یہاں ایک بنیادی منطقی سوال پیدا ہوتا ہے۔ ایک مصنف جو الیومیناٹی کے نظریات کا پرچار کر رہا ہے، وہ ایک ہی وقت میں اتنے متضاد نظریات کیوں دے رہا ہے؟ کبھی وہ انہیں خاتون کہہ رہا ہے، کبھی مرد شاگرد کے ساتھ تعلق اور کبھی میری میگڈلین کے ساتھ شادی۔ اگر مقصد سچائی بتانا ہے تو اتنے متضاد تیر ایک ساتھ کیوں؟ یہ اس پوری کتاب کی سب سے گہری نفسیاتی چال ہے۔ ان کا اصل مقصد آپ کو کسی ایک مخصوص کہانی پر قائل کرنا نہیں ہے۔ ان کا اصل ہدف ذہن میں موجود اس روایتی بیانیے کو توڑنا ہے جو چرچ نے صدیوں میں تعمیر کیا ہے۔ یعنی وہ بس کنفیوژن پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ بالکل، جب وہ ایک ہی واقعے کی 3 مختلف توجیہات پیش کرتے ہیں تو وہ دکھانا چاہتے ہیں کہ تاریخ کو کس قدر آسانی سے توڑا مروڑا جا سکتا ہے۔ وہ روایتی بیانیے کی بنیادوں میں شکوک و شبہات کا بیج بو رہے ہیں۔ اوہ، تو یہ دراصل معلومات کی ایک جنگ ہے۔ وہ تاریخی فریم ورک کو غیر مستحکم کر رہے ہیں، اور یہ چیز ہمیں اس کہانی کے سب سے بڑے کلائمیکس یعنی مصلوب ہونے کے واقعے کی طرف لے جاتی ہے۔ بالکل، مصلوب ہونے کا واقعہ۔ روایتی عیسائیت کی تو پوری عمارت ہی اس بات پر کھڑی ہے کہ موت کے تیسرے دن وہ جسمانی طور پر دوبارہ زندہ ہو گئے، جسے ریزریکشن کہا جاتا ہے۔ ایلیمیناٹی کے مطابق اگر یہ سب ایک سیاسی سازش تھی تو اس دن سولی پر اصل میں کیا ہوا تھا؟ ایلیومیناٹی کے مطابق یہیں پر وہ شاندار سیاسی سازش اپنے عروج پر پہنچ کر ایک بھیانک حادثے کا شکار ہو گئی۔ مصنف دعویٰ کرتا ہے کہ دوبارہ زندہ ہونے کا کوئی معجزہ نہیں ہوا تھا۔
دراصل منصوبہ یہ تھا کہ مصلوب ہونے کے وقت موت کا محض ایک ناٹک رچایا جائے۔ موت کا ناٹک؟ وہ کیسے ممکن تھا؟ منصوبے کے تحت انہیں سولی پر کوئی خاص دوا دی جانی تھی جو ان کے دل کی دھڑکن کو اتنا سست کر دے کہ وہ کوما کی حالت میں چلے جائیں۔ رومی انہیں مردہ سمجھ کر سولی سے اتار دیں گے اور پھر ان کے ساتھی انہیں ہوش میں لا کر عوام کے سامنے پیش کر دیں گے۔ واہ، یہ تو رومیو کی نظروں میں موت کو مات دینے والا ایک ایسا زبردست معجزہ ہوتا جو پوری یہودی قوم کو روم کے خلاف بغاوت پر مجبور کر دیتا۔ بالکل یہی پلان تھا۔ لیکن پھر یہ منصوبہ فیل کیسے ہوا؟ کیا دوائی کا اثر زیادہ ہو گیا تھا یا رومیو کو سازش کا پتہ چل گیا تھا؟ مصنف کے مطابق منصوبہ اس لیے فیل ہوا کیونکہ جسمانی تکلیف اس قدر زیادہ تھی کہ وہ واقعی میں موت کے منہ میں چلے گئے۔ ان کے ساتھیوں کو امید تھی کہ وہ اسی پرانے جسم میں اٹھ کھڑے ہوں گے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ الومیناٹی کا دعویٰ ہے کہ جسمانی احیاء کے بجائے ان کا پنرجنم یعنی ری انکارنیشن ہوا۔ ان کی روح ایک بالکل مختلف اور نئے جسم میں منتقل ہو کر واپس آئی۔ ایک نئے جسم میں؟ یہ تو کہانی کو ایک اور ہی رخ پر لے جاتا ہے۔ لیکن مصنف کے پاس اس دعوے کی کیا دلیل ہے؟ دلچسپ بات یہ ہے کہ مصنف اس دعوے کو ثابت کرنے کے لیے انجیل کے ان حصوں کا ہی سہارا لیتا ہے جنہیں عام طور پر نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر وہ اس واقعے کا حوالہ دیتے ہیں جہاں میری میگڈلین قبر کے پاس انہیں دیکھ کر پہچان نہیں پاتی اور انہیں باغ کا مالی سمجھ لیتی ہیں۔ اچھا۔ اسی طرح ایک اور واقعے میں ان کے قریبی شاگرد سمندر کے کنارے انہیں دیکھ کر فوری طور پر پہچاننے سے قاصر رہتے ہیں۔ مصنف کا استدلال یہ ہے کہ اگر وہ اپنے ہی پرانے جسم میں آئے تھے تو ان کے اتنے قریبی لوگ انہیں پہچاننے سے قاصر کیسے رہے؟ یہ تبھی ممکن ہے جب جسمانی خد و خال بدل چکے ہوں۔ لیکن یہاں ایک عجیب سا تضاد نظر آتا ہے۔ ایک طرف الومیناٹی کہہ رہے ہیں کہ یہ مقدس کتابیں ڈیمیرج کا فریب ہیں، اور دوسری طرف مصنف خود عیسائیت کو غلط ثابت کرنے کے لیے انہی کتابوں کے حوالوں کو دلیل بنا رہا ہے۔ کیا یہ طریقہ کار خود ان کے خلاف نہیں جاتا؟ آپ نے بالکل صحیح نقطہ پکڑا ہے، اور اس کی مصنف ایک خاص توجیہ پیش کرتا ہے۔ ان کا موقف یہ ہے کہ اگرچہ ان کتابوں میں تاریخ کو دانستہ طور پر مسخ کیا گیا، لیکن سچائی مکمل طور پر چھپائی نہیں جا سکی۔ مطلب کچھ نشانیاں رہ گئی تھیں۔ ہاں، ان کے نزدیک ان مسخ شدہ کتابوں میں بھی سچائی کے کچھ ٹکڑے غلطی سے رہ گئے ہیں۔ وہ انہیں ایک کوڈڈ تحریر سمجھتے ہیں جسے ڈی کوڈ کرنے کی ضرورت ہے۔ تو اس تمام سازش، اس پنرجنم اور ناکام منصوبے کے بعد نتیجہ کیا نکلا؟ وہ سیاسی انقلاب تو ظاہر نہیں آ سکا تھا، تو پھر یہ یہودیوں کی ایک ناکام بغاوت سے ایک عالمی مذہب کیسے بن گیا؟ اس کا جواب تاریخ کے ایک اور اہم کردار میں چھپا ہے، جس کا نام پال تھا۔ جب یہودی بغاوت ناکام ہو گئی اور نئے جسم میں ہونے کی وجہ سے ان کے اپنے پیروکاروں کو قائل کرنا مشکل ہو گیا، تو مصنف کے مطابق پال نے تاریخ کا دھارا ہی بدل دیا۔ پال نے کیا کیا؟ اس نے اس بچے کھچے یہودی نظریے کو رومیوں کے ایک قدیم اور مقبول مذہب متھرائزم کے ساتھ بڑی مہارت سے ملا دیا۔ متھرائزم؟ یہ کیا تھا؟ متھرا ایک قدیم رومی مذہب تھا جو فوجیوں میں بہت مقبول تھا۔ اس میں سورج دیوتا متھرا کی پوجا کی جاتی تھی۔ اس مذہب کے کئی تصورات جیسے دسمبر کے اواخر میں دیوتا کی پیدائش اور پنرجنم کے خیالات رومی معاشرے میں پہلے سے موجود تھے۔ مصنف کا دعویٰ ہے کہ پال نے بڑی ہوشیاری سے یہوشوا کی ناکام بغاوت کو متھرائزم کے ان مقبول سانچوں میں ڈھال دیا۔ اس نے یہوشوا کو ایک باغی لیڈر سے نکال کر ایک روحانی خدا میں تبدیل کر دیا جس نے انسانیت کے گناہوں کے لیے جان دی اور یوں عیسائیت کی بنیاد پڑی۔ واہ! آج کے اس مطالعے میں ہم نے واقعی متبادل تاریخ کی ایک ایسی گہرائی کا سفر کیا ہے جو کسی کو بھی حیرت میں ڈال دے۔ ہم نے دیکھا کہ الومیناٹی کائنات کے خالق کو ایک ظالم ڈیمیرج قرار دیتے ہیں اور مسیح کو ایک پولیٹیکل ماسٹر مائنڈ بتاتے ہیں۔ اور اس پورے جائزے کا حاصل مطالعہ یہ ہے کہ معلومات کو کس طرح مختلف مقاصد کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ یہ مطالعہ ہمیں ترغیب دیتا ہے کہ ہم چیزوں کی گہرائی تک جانے کی کوشش کریں اور تنقیدی سوچ کا استعمال کریں۔
یقیناً تنقیدی سوچ ہی راستہ دکھا سکتی ہے، لیکن اس مطالعے کے اختتام پر میں ایک ایسا سوال چھوڑنا چاہتا ہوں جس پر شاید مصنف نے خود غور نہیں کیا۔ اس کتاب میں بار بار روایتی مذاہب کے ماننے والوں کو اندھے عقیدے پر تنقید کا نشانہ بنایا گیا ہے۔ جی بالکل۔ لیکن تو نہ سوچنے کی بات یہ ہے کہ جب انسان ہر چیز پر انتہائی شک کرنے لگتا ہے اور پرانی تحریروں سے زبردستی چھپے ہوئے معنی نکالنے کی کوشش کرتا ہے، تو کیا یہ انتہائی شکوک و شبہات پر مبنی طرز عمل خود اپنے اندر ایک نیا اور کٹر اندھا عقیدہ نہیں بن جاتا؟ یہ بہت گہری بات کی آپ نے۔ کیا ہر وقت سازشوں کی تلاش میں رہنا دراصل ایک نئے قسم کے مذہب کو اپنانے کے مترادف نہیں، جس کا اپنا ایک ڈیمیرج ہے؟ یہ یقیناً ایک ایسا سوال ہے جو کسی بھی تجسس رکھنے والے ذہن کے لیے دیر تک غور طلب رہے گا۔ آپ کا بہت شکریہ کہ آج آپ اس پیچیدہ ڈیپ ڈائیو میں ہمارے ساتھ شامل رہیں۔ اگلی بار کسی اور حیران کن موضوع کے ساتھ پھر ملیں گے۔